السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. میرے بھائیو، دوستو، آج جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں نہایت اختصار کے ساتھ، وہ ہے دل کی عبادتیں اور دل کے اعمال. دل کے اعمال کیا ہیں؟ اسلام میں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اس کی اہمیت و عظمت کیا ہے؟ انشاءاللہ اختصار کے ساتھ ہماری گفتگو کا محور یہی ہے. اور یہ ایسا موضوع ہے کہ عام طور پر لوگ اس پر لب کشائی نہیں کرتے، اس کو موضوع سخن نہیں بناتے. آئیے وقت کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت تحقیق توحید کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ نے فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے تمام جن و انس کو اپنی عبادت اور اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے. تو ہم تمام لوگوں کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے اوامر و نواہی کا خیال کرنا ہے. یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ عبادت کی تعریف جو جامع تعریف کی گئی ہے، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تعریف نہایت جامع ہے. شیخ الاسلام نے فرمایا: العبادت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاہرة والباطنة. عبادت ہر اس چیز کا نام ہے جسے اللہ پسند فرماتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے، چاہے اس کا تعلق ظاہری سے ہو، ظاہری اعمال سے ہو، یا باطنی سے ہو، چاہے اس کا تعلق زبان سے ہو، دل سے ہو، یا جسمانی اعضاء سے ہو. یہ ہے عبادت کی جامع تعریف. من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ. قول ہو یا عمل ہو، ظاہر ہو یا باطن ہو، سب عبادت کی تعریف میں داخل ہے. اس تعریف سے واضح ہوتا ہے کہ عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ظاہری اقوال و اعمال اور ایک ہے باطنی اقوال و اعمال. اور یہی باطنی اقوال و اعمال کا نام کیا ہے؟ قلبی عبادت ہے. اور اسی لیے اسلام نے سب سے زیادہ زور دیا ہے قلب کے اوپر. یہ مرکز ہے، یہ سینٹر ہے اور جسمانی اعضاء کا بادشاہ ہے. اگر یہ درست ہو تو جسم کے سارے اعضاء درست ہوتے ہیں، اور اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے کسی بھی طرح سے تو جسم کے سارے اعضاء اپنے صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتے. اور اسی لیے اللہ رب العالمین کی نظر کا مرکز بھی دل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم. اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہارے شکل و صورت کو نہیں دیکھتا. کیا دیکھتا ہے؟ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. رواہ مسلم. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان فی الجسد مضغہ. جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو سارا جسم اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، اور اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب. یاد رکھو وہ دل ہے. یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری کے اندر ہے. میرے بھائیو، یہ جملہ بھی مجھ سے آپ ذہن میں رکھ لیجئے، اس جملے کو نوٹ کر لیجئے. کبھی بھی امت اور قومیں ترقی کرتی ہیں تو دلوں کی اصلاح اور صلاح سے کرتی ہیں. دل کی اصلاح کے بعد بدن کی اصلاح اس کے تابع ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، ہماری امت جو امت اسلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے سارے اعمال قلب دیے ہیں، اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو میں یقیناً
دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم اور آپ اور تمام امت مسلمہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے، اور جن کو آج کہا جاتا ہے کہ تہذیب کے معاملے میں، تمدن کے معاملے میں، ترقی کے معاملے میں اوج ثریا پر فائز ہیں، ہم ان سے بھی آگے نکل جائیں گے، جس طرح صحابہ اکرام اور تابعین وغیرہ کے دور میں رہا ہے۔ تو میں نے بتایا آپ کو کہ عبادات کی دو قسمیں ہیں، ظاہری اقوال و اعمال، باطنی اقوال و اعمال، اور باطنی اقوال و اعمال کو ہی کیا کہتے ہیں؟ قلبی عبادات کہتے ہیں۔ قلبی عبادات کا مطلب وہ اعمال، وہ عبادات جو دل سے ادا کیے جاتے ہیں، اس میں ہاتھ، پاؤں، چہرہ، زبان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا، ہر عبادت چاہے وہ قلبی ہو یا قولی ہو یا جسمانی ہو، سبوں کا دو پہلو ہوتا ہے، ایک تو ظاہر اور ایک باطن۔ ظاہر کیا ہے؟ زبان سے وہ عبادت بجا لانا اور جسمانی اعضاء کے ذریعے عمل کرنا، یہ ظاہر ہوتا ہے۔ باطن کیا ہے؟ قول القلب و عمل القلب، انسان دل سے تصدیق کرتا ہے کلمہ شہادت کی، اور پھر اس کے بعد دل کا عمل بھی ہوتا ہے، تو ان دونوں کا مجموعہ عبادات کہلاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر نماز ہے، نماز کے بھی دو پہلو ہیں، ظاہر ہے اور باطن ہے۔ ظاہر کیا ہے؟ نماز کے ارکان ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں وغیرہ۔ لیکن باطن کیا ہے؟ باطن یہ ہے کہ بندہ اخلاص پیدا کرے اپنے اندر، خشوع خضوع کی کیفیت کے ساتھ نماز پڑھے، پھر دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نماز کو قبول فرماتا ہے۔ اور اسی کے فرق پڑنے سے دو نمازی کے درمیان میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے، جیسا کہ آسمان و زمین کے درمیان فرق ہے۔ اب اسی طریقے سے آپ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہری اعمال کو قبول نہیں کرتا جب تک باطن عمل درست نہ ہو۔ آپ پوری نماز پڑھ جائیے لیکن اخلاص نہیں ہے، ساری نماز بیکار ہے۔ نماز پڑھ لیجئے، اگر آپ کے اندر للہیت نہیں ہے، آپ کے اندر خشوع خضوع نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا، اگرچہ آپ نے نماز ادا کر لی ہے۔ تو یہاں یہ بھی حقیقت یاد رکھیے کہ جیسے جسمانی اعضاء کے اندر اور جسمانی اعمال کے اندر کچھ چیزیں واجب ہوتی ہیں، کچھ اعمال مستحب ہوتے ہیں، کچھ اعمال حرام ہوتے ہیں، کچھ اعمال مکروہ ہوتے ہیں، کچھ اعمال جائز ہوتے ہیں، یہی معاملہ دل کا بھی ہے۔ اخلاص ہے، توکل ہے، خوف ہے، امید ہے، توبہ ہے، یہ سب قلبی اعمال ہیں، اور اس پر مطلع باخبر کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے، کوئی انسان نہیں ہوتا۔ تو یہ واجب ہے۔ کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ اسی یا انہی اعمال کے ذریعے بجا لانا ہر بندے کے لیے ضروری اور واجب ہے۔ اب مثال کے طور پر قلبی اعمال جو مستحب ہیں وہ کون سے ہیں؟ جیسے ہر حال میں اللہ سے راضی ہونا مستحب ہے۔ جی، اب مصیبت آئی، ایک تو یہ ہے صبر کرنا، وہ تو واجب ہے، لیکن مصیبت پر راضی ہونا یہ فرض نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کا شوق پیدا کرنا اپنے دلوں میں، اس کی ملاقات کا جذبہ ہمہ وقت رکھنا، اللہ سے انسیت، محبت، اللہ کی طرف بڑھنا، تو یہ سب اعمال ہیں جو کہ مستحب کے دائرے میں آتے ہیں۔ اب معاملہ کفر کا ہے، چاہے وہ شرک ہو، الحاد ہو، شک ہو، نفاق ہو وغیرہ۔ اسی طریقے سے ایک گناہ کبیرہ ہے جو قلبی اعمال سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے ریاکاری ہے، عجب ہے، اپنے اندر عجب پیدا کر لینا، تکبر ہے، فخر ہے، اللہ کی رحمت سے نا امیدی ہے، اللہ کے مکر سے مأمون ہونا ہے، یہ سب حرام ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو کچھ نمونہ دینا چاہتا ہوں کہ قلبی عبادات کیا کیا ہیں جن پر ہمیں اور آپ کو اچھے انداز میں قرآن و سنت کی روشنی میں فائز ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک اخلاص، چونکہ وقت کم ہے۔ اخلاص، اور اخلاص کی آیت قرآن میں معروف ہے، اللہ للہ الدین الخالص، پورے دین کو، پوری عبادات کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ دوسری عبادت جو قلبی عبادت ہے، تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تقوی کیا ہے؟ دل کی کیفیت جو انسان کو اللہ کے فرامین پر عمل کرنے اور نافرمانی سے بچنے پر ابھارے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے، یعنی اس کا مرکز دل ہے۔ اور 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، اور یہ بھی فرمایا انسان کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ انسان اپنے مسلم بھائی کو حقیر جانے۔ تو حقیر جاننا بھی دل سے ہوتا ہے،
سب سے پہلے اس بنا پر یہ تقوی کے خلاف ہے. اور تیسری عبادت توکل ہے. عزم و ارادہ اور تدبیر و کوشش کے بعد اللہ پر مکمل اعتماد کا نام کیا ہے؟ توکل ہے. اور اگر بھروسہ صحیح معنوں میں اللہ پر ہے تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے، جیسا کہ سورۃ طلاق کی آیت موجود ہے. چوتھی عبادت محبت ہے. یہ بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ ظاہری عبادات کی اصل و بنیاد 3 چیزوں پر ہے. اس میں سے ایک محبت ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ محبت، خوف اور امید. 5ویں عبادت ہے خوف. ہر برائی سے بچنا ہے، اور بچنے سے پہلے خوف آپ کے دل میں اللہ کا ہونا چاہیے، تو برائی سے بچ جائیں گے. 6ٹھی عبادت ہے امید لگانا. محبت کے ساتھ بجا لائیے، خوف کے ساتھ برائی کو چھوڑ دیجیے، اور جو کیجیے اللہ سے امید لگا کر کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کو قبول کر کے آپ کو بدلے سے نوازے گا. 7ویں عبادت ہے شوق، دل میں شوق پیدا کرنا. 8ویں عبادت ہے سچائی. 9ویں عبادت ہے خشوع اور خضوع. 10ویں عبادت ہے خاکساری اختیار کرنا. 11ویں عبادت ہے ایمان و تصدیق. جی، بندہ ایمان لاتا ہے، کلمہ پڑھ لیا زبان سے، وہ تو مسلمان ہے، لیکن دل سے اگر بندہ ایمان لاتا ہے یقین کے ساتھ، دل میں ایمان کو پیوست کرتا ہے اور دل کی تصدیق ہوتی ہے، تو وہ ایمان ہے. یہ بھی کیا ہے؟ قلبی عبادت ہے. 12ویں عبادت ہے دل کی صفائی. دل کی صفائی ہر گندگی سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، اوہام سے، حسد سے، بغض سے، عداوت سے، سب سے دلوں کی صفائی ہونی چاہیے. آئیے اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتلا دوں کہ قلبی عبادات کی اسلام میں اہمیت کیا ہے. پوائنٹ کی شکل میں، وقت کم ہے. پہلی بات یاد رکھیے گا، اگر قلبی عبادات میں خلل ہے تو ظاہری عبادات بیکار ہے. اب آدمی نماز پڑھتا ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اسلام کی سب سے بڑی عبادت ہے. جسمانی عبادات میں جہاد ہے، روزہ ہے. اگر اس کے اندر اخلاص نہیں تو سب بیکار ہے. کیا پتہ چلا؟ کہ آدمی کو قلبی عبادات کو پہلے مضبوط کرے، پھر اس کے بعد جسمانی عبادات بجا لائے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد کے معاملے میں، تکبر کے معاملے میں کئی حدیثیں ہیں. تکبر کی حدیث ہے لا يدخل الجنہ، تکبر کی خطرناکی یہ حدیث واضح کرتی ہے. لا يدخل الجنہ من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ روایت مسلم کے اندر. ایک اور روایت ہے حسد کے بارے میں، ایاک والحسد، حسد سے بچ کر رہنا. حسد نیکیاں کھا جاتی ہیں. یہ حسد کرنا نیکیاں کھا جاتا ہے، جس طرح سے آگ لکڑی کو جلا ڈالتی ہے. چلیے دوسرا پوائنٹ لے لیجیے. جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات قلبی عبادات ہی پر منحصر ہے. لا الہ الا اللہ، اس کا اقرار جنت میں داخلے کا سبب ہے، جہنم سے بچاؤ کا سبب ہے. مگر جو اس کی شرطیں ہیں، علم، یقین، قبول، انقیاد، اخلاص، صدق اور محبت، یہ 7 شرطیں کلمے کی. علم، کلمے کا علم ہو، اس کے معنی مفہوم کا علم ہو. یقین دل سے کرنا ہے، اس کے تقاضے کو قبول کرنا ہے. انقیاد، اس پر عمل کرنا ہے. اخلاص، اللہ کے لیے پیش کرنا ہے کوئی بھی عمل ہو. صدق، سچائی ہونی چاہیے آپ کے اعمال میں، آپ جھوٹے نہ ہوں. محبت، اللہ سے محبت کرنا ہر معاملے میں. تو یہ 7 شرائط میں سے 5 قلبی اعمال ہیں. کیا پتہ چلا؟ کہ قلبی اعمال کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے. تیسرا پوائنٹ، قلبی عبادات ظاہری عبادات کا بدل بنتی ہیں، لیکن ظاہری عبادات قلبی عبادات کا بدل نہیں بنتی ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من سأل الشہادت بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ. جو آدمی اللہ سے سچائی کے ساتھ شہادت مانگتا ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہونا مانگتا ہے، اللہ ہم سب کو شہادت کا درجہ عطا کرے، تو اللہ تعالیٰ شہیدوں کے مقام پر پہنچا دے گا، گرچہ اس کی موت بستر پر ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دل کی سچائی کے ساتھ اس نے شہادت کو طلب کیا ہے. رواہ مسلم. چوتھا پوائنٹ لے لیجئے، قلبی عبادات جنت اور اس کے اعلیٰ مقام کا سبب بن جاتی ہے. جی، جیسے اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ کے لیے صبر ہے، اللہ کے لیے شکر ہے. اگر یہ چیز مضبوط ہے آپ کے دل میں تو انشاءاللہ جنت کے اعلیٰ مقام پر آپ فائز ہو جائیں گے. 5ویں وجہ، قلبی عبادات ظاہری عبادات میں مضبوطی کا سبب ہے. جی غور کیجئے، آج کتنے مسلمان ہیں جو نمازوں سے، روزوں سے، حج سے، صدقات و خیرات سے دور ہیں. کیا وجہ ہے بھائی؟ کیا ان کو نہیں پتا نماز ضروری ہے، سب سے اہم عبادت ہے اسلام میں؟
جسمانی عبادات کے اندر بار بار کہا جاتا ہے، چھٹی پکڑ کے لایا جاتا ہے، جمعہ کو شروع کرتے ہیں، سنیچر اتوار ہوتے ہوتے ان کی نماز ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قلبی عبادات کو انہوں نے سمجھا نہیں۔ اگر دل میں اللہ کی محبت آ جائے اور پیوست ہو جائے تو کبھی بھی نماز کے لیے کسی کو کہنے اور ٹھیلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چلیے، اسی طرح کا معاملہ ہے دیگر عبادات کا بھی، روزہ کا، زکوٰۃ کا، حج کا۔ چھٹا فرق کیا ہے، چھٹی اہمیت، قلبی عبادات ظاہری عبادات کو عظیم بنا دیتی ہے۔ حدیث ہے نسائی کے اندر، ابن خزیمہ کے اندر، 1 درہم 1,00,000 درہم پر سبقت کر گیا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا ایک آدمی کے پاس 1,00,000 درہم ہے، یا اس سے بھی زیادہ، بلکہ اس میں سے اگر 1,00,000 نکال دیتا ہے اللہ کی راہ میں، اور ایک آدمی کے پاس 2 ہی درہم ہے، اس میں سے 1 اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، تو اللہ کے نزدیک کس کا مقام زیادہ ہے؟ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نزدیک قلبی عبادات کا جو مقام ہے اس کے بعد جسمانی عبادات کا مقام۔ یہ آدمی 2 درہم والا 1,00,000 پہ سبقت لے گیا، کس بنا پر؟ قلبی عبادات کی بنا پر، اخلاص، محبت وغیرہ کی بنا پر۔ چلیے، اسی طریقے سے 7واں پوائنٹ لے لیجئے، بعض ظاہری عبادتیں محدود ہیں وقت اور جگہ کے ساتھ، لیکن قلبی عبادتیں دائمی ہیں۔ اب روزہ ہے، گھر پہ ہیں تو روزہ رکھیے رمضان کا، سفر پہ چلے گئے تو روزہ نہیں ہے، پھر بعد میں اس کو مکمل کریں گے۔ ایک آدمی مسکین ہے، حج نہیں کر پاتا، تو اللہ نے معاف کر دیا۔ اگر حج کی امکانیات آ گئی، استطاعت ہو گئی پیدا، تو پھر وہ کرے گا، نہیں تو نہیں کرے گا۔ لیکن قلبی عبادات دائمی ہے، محبت ہے، توحید ہے، رضا ہے، خوف ہے وغیرہ، یہ تو ہم وقت کے لیے ہے، پوری زندگی کے لیے۔ 8واں پوائنٹ لے لیجیے کہ قلبی عبادات اصل ہے اور بدنی عبادات اس کے تابع ہے، اسے مکمل کرنے والی ہے۔ اس لیے کہ قلبی عبادات روح ہیں جسمانی عبادات کی۔ اب جیسے نیت ہے، اب ایک آدمی وضو کر رہا ہے لیکن دل میں ارادہ اس نے نہیں کیا، نماز پڑھ رہا ہے، دل کا کوئی ارادہ نہیں، ایسے جا کھڑا ہو گیا، کسی کے ڈر سے کھڑا ہو گیا، تو اس کی وہ عبادت قبول نہیں، اس لیے کہ سچی نیت اس کے اندر نہیں، اخلاص اس کے اندر نہیں۔ 9واں پوائنٹ لے لیجیے، اللہ کے نزدیک بندوں کا مقام و مرتبہ طے ہوتا ہے قلبی عبادات کی بنا پر۔ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت اس کی ہے جو اللہ سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اس لیے ابو بکر المزنی کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام پر فائق ہوئے، سبقت لے گئے، ان کا مقام و مرتبہ سب سے زیادہ کس بنا پر؟ دل میں جو عبادتیں ہیں وہ پیوست ہو گئی تھی، اور ویسی عبادت دل کی کوئی نہ بجا لا سکے۔ اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آیا ہے کہ عشرہ مبشرہ بالجنہ، جو 10 صحابہ اکرام جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت سنا دی، ان 10 میں سے عمر فاروق دیر سے مسلمان ہوئے، نبوت کے 6 سال میں، لیکن ابو بکر کے علاوہ تمام پر سبقت لے گئے۔ کس بنا پر؟ اس لیے کہ جو دلی عبادات ہیں وہ انہوں نے مضبوط کر لی تھی اللہ کی مہربانی سے۔ اور وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی، جیسا کہ مسلم امام احمد وغیرہ میں انس رضی اللہ عنہ سے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تھے، آپ نے فرمایا ابھی ایک جنتی آئے گا، صحابی آ گئے، دوسرے دن کا ابھی ایک جنتی آنے والا ہے، وہی صحابی آئے، تیسرے دن بھی وہی صحابی آئے، تو اللہ اکبر، صحابہ کرام حیران رہ گئے کہ تینوں دن لگاتار وہی صحابی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت سنا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے پڑ گئے، ان کے گھر چلے گئے، کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ 3 دن گزاروں، کیونکہ گھر میں ذرا کچھ کھٹ پٹ ہو گئی ہے تو میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ رہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ تینوں دن 24 گھنٹے دیکھتے رہے کہ آخر کیا کیا عمل کر رہے ہیں، کوئی فرق سمجھ میں نہیں آیا، سوائے اس کے کہ رات کو آنکھ کھلتی ہے تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ذکر و اذکار میں لگ جاتے ہیں، باقی تو کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ تو 3 دن کے بعد کہا چچا مجھے بتائیے کہ آپ کے اندر کیا خوبی ہے جس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن لگاتار جنتی ہونے کی بشارت سنائی۔ کہا سنو، اب تک تو میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب میں رات کو بستر پہ جاتا ہوں تو اپنے دل کو تمام لوگوں کے لیے پاک و صاف کر لیتا ہوں، کسی نے تکلیف بھی دی ہو یا نہیں دی ہو سبوں کو معاف کر دیتا ہوں، اور معاف کر کے بالکل دل کو پاک کر کے سوتا ہوں۔ تو عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں
کہ یہی وہ چیز ہے جس کی طاقت بہت سے لوگوں کے اندر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ 10ویں خوبی، 10واں پوائنٹ لے لیجئے کہ بندوں کے اعمال اللہ کے نزدیک متفاوت ہوتے ہیں دلوں کے اعمال کی بنا پر۔ اب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں ساتھ میں، لیکن دل کی کیفیت اور دل کی عبادات کی بنا پر ایک کو ثواب ملتا ہے آدھا، دوسرے کو پورا ثواب ملتا ہے، حالانکہ رکوع سجود قیام سارے لوگ بچا لا رہے ہیں۔ کہ دلی اعمال کا فرق ہوتا ہے، خشوع خضوع کا فرق ہوتا ہے، اخلاص کا فرق ہوتا ہے۔ آخری پوائنٹ لے لیجئے کہ عبادت کی لذت، عبادت میں اطمینان، انسیت، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کی راحت اور سینے کا کشادہ ہونا، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ آدمی دل کے اعمال کو اپنے اندر مضبوط کر لے اس عبادت کی ادائیگی کے وقت۔ اس لیے کہ دل کے اعمال یہ روح ہیں جسمانی اعمال کے مقابلے میں، تو روح کے ذریعے انسان کو لذت، اطمینان، انسیت ملتی ہے، اور اگر دل کے اعمال مفقود ہو جائیں، ختم ہو جائیں، تو جو جسمانی اعضاء ہیں اس کے اعمال موت سے دوچار ہوتے ہیں، اس میں کوئی مزہ نہیں آتا، کوئی لذت نہیں ملتی ہے۔ اللہ ہم سب کو دلوں کے اعمال کو مضبوط کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت ہم سب لوگوں کے دل میں پیوست فرما دے۔